آپ نے ایک بالکل الگ سے آپ نے ایک موقف اختیار کر لیا ہے. میں آپ کا کالم دیکھ رہا ہوں اردو میں، احتساب کا نعرہ یا کارکردگی، جس میں آپ نے کہا ہے کہ کورونا کا جو پینڈیمک ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے ایک نئی لائف لائن لے کر آیا ہے. یہ حکومت کورونا حکومت کے لیے ایک ڈھال ثابت ہوا ہے اور بہت سی کوتاہیوں، خامیوں اور مقتدر حلقوں کی کارکردگی سے مایوسیوں کو کورونا نے چھپا لیا ہے. اگر کورونا حملہ آور نہ ہوتا تو اپوزیشن حکومت پر پوری شدت و قوت کے ساتھ حملہ آور ہو چکی ہوتی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو اس میں شبہ ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن لائن اپ ہو رہی تھی اور بہت تیزی سے ہو رہی تھی اور نئی صف بندی کر رہی تھی، لیکن اور خبریں بھی آ رہی تھیں. اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب بھی واپس آئے آخری فلائٹ پہ. ظاہر ہے وہ کوئی ان کو خواب نہیں آیا تھا کہ آئے اور پھنس گئے نیب کے کیسز میں. وہ تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے نا جی. تو صورتحال یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کورونا اگر نہ آتا پاکستان میں تو اس وقت یہاں پہ سیاسی ہلچل اور سیاسی سرگرمیاں اور سیاسی بھونچال کچھ اور نوعیت کا ہونا تھا. لیکن کیا اس کورونا کی وجہ سے حکومت کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے؟ کیا حکومت ڈیلیور کر چکی ہے، کر سکی ہے؟ تو اس کا جو ہمیں عملی نمونہ نظر آتا ہے اس میں تو بہت مشکل کام لگ رہا ہے کہ جواب ہاں میں دیا جائے. اور اسی لیے میں نے وہ جو کالم لکھا تھا احتساب یا پھر کارکردگی، اس کی ریزن یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت 2 دفعہ اکاؤنٹیبلٹی کرپشن کی وجہ سے فارغ کی گئی. نواز شریف صاحب کو 1 دفعہ اسی وجہ سے فارغ کیا گیا، دوسری وجہ سے کسی اور وجہ سے فارغ کیا گیا. لیکن وہ 1-2 سال 2.5 سال کے بعد وہ اکاؤنٹیبلٹی کرپشن وہ نعرہ وارہ سارا ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تو بے نظیر بھٹو بھی واپس آ گئیں اور نواز شریف صاحب بھی 2 دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ اقتدار میں رہ چکے ہیں. تو اسی لیے اگر موجودہ گورنمنٹ کو بھی اگر سروائیو کرنا ہے تو اس کا پھر ایک ہی حل ہے اور وہ ہے کارکردگی، جس کا ہم سب ذکر کر رہے ہیں. کیونکہ گراؤنڈ پہ جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ تو وہی ہوگا کہ لوگ کیا خوش ہیں. لیکن صابر شاکر صاحب اس آرگومنٹ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ حکومت تو بڑا سخت انڈر پریشر آ گئی ہے کورونا پینڈیمک کے مسائل کی وجہ سے. ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، اس کو خرچہ کرنا پڑ گیا ہے، اس کی اکنامک پرفارمنس پہ اور پریشر پڑ گیا ہے، اس کو مزید قرضے لینے پڑ گئے ہیں، فنڈ لینے پڑ گئے ہیں، وہ کرائسس میں ہے، اس پہ تنقید بھی بہت ہو رہی. تو اس کو ریلیف کیسے مل گئی ہے؟ اپوزیشن نے کیا بگاڑ لینا تھا حکومت کا؟ حکومت کا کیا بگاڑنا تھا؟ وہ تو اگر کورونا نہ ہوتا تو پھر یہ ساری سچویشن ہی کچھ اور ہونی تھی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. پھر تو سچویشن یہ نہیں ہونی تھی، یہ کورونا ڈسکس نہ ہو رہا ہوتا، پھر براہ راست پنجہ آزمائی ہو رہی ہوتی. اور یہ اس وقت جو بجٹ سیشن ہے، اس وقت جو بجٹ سیشن ہے یہ تو لائف لائن میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بجٹ تو کوئی کمپٹیشن تو ہے ہی نہیں. اب تو کوئی ایون یہاں تک طے ہو گیا کہ جو کٹوتی کی تحریکیں ہیں اس پہ ووٹنگ ہی نہیں ہوگی. یہاں تک ہو گیا. پھر یہ ہے کہ پروپورشنل طے ہو گیا کہ اتنے بندے بیٹھیں گے. وہ آپ قومی اسمبلی کا بجٹ سیشن دیکھ لیں تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن کا کوئی موڈ نظر آ رہا ہے. اور ایون بجٹ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کورونا بھی تھوڑا سا پیچھے تھا. اچھا ذرا مجھے ذرا ناظرین، وقفے سے پہلے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے، جو پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، ان کے ریپرزنٹیٹو اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی اسٹرانگ اور بہت ہی دلچسپ آرگومنٹ جو ہے اس نشست میں سامنے رکھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی ایفیکٹو یا گڈ گورننس کا کوئی ماڈل پریزنٹ ہوا ہی نہیں ہے. چونکہ ماڈل پریزنٹ ہی نہیں ہوا، اس لیے تمام جو لوگ اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، پولیٹیکل انالیسس کرتے ہیں، وہ مغرب کے گورننس ماڈلز کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن مغرب کے اور پاکستان کے حالات میں بہت فرق ہے. وہاں اس قسم کی انسٹیٹیوشنل مس مینجمنٹ یا انسٹیٹیوشنل امپلیمنٹیشن ایشوز نہیں ہیں. وہاں کورٹس اس طرح سے انٹرونشنز نہیں ہیں. اور یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. وہ قانون سازی نہیں کر سکتی، کانسٹیٹیوشن کو بدل نہیں سکتی، اور بیوروکریسی کی کمزوری کی وجہ سے اور کورٹس کی انٹرونشنز کی وجہ سے جو رزلٹس وہ حاصل کرنا چاہتی ہے وہ حاصل کرنے بہت دشوار ہیں. صابر شاکر صاحب، یہ جو آرگومنٹ ہے یہ فلائی کرتا ہے اسٹریٹ اوے، آپ کی جو لاجک ہے یہ بالکل اس کے اوپر جا کے گرتا ہے. بیکاز آپ نے ایک بالکل مختلف آرگومنٹ دیا تھا، شہباز گل صاحب بالکل مختلف ایک ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر
वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो एक गैर रवायती किस्म के सियासतदान और बिल्कुल एक इनकलाबी किस्म का वो एक मंशूर लेके आए थे, और अगर उनको ये पता चल गया है जैसे कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको असेंबली में सिंपल मेजॉरिटी 2/3 तो क्या सिंपल मेजॉरिटी भी हासिल नहीं, और जब खान साहब को ये पता है सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं तो हुकूमत कैसे चला रहे? मैं यही तो है कि उनके साथ एक पिसाकी है PMLQ की, एक है MQM की, एक है GDA की, और यही हाल पंजाब में है। जब इमरान खान साहब को ये पता चल गया है कि अगले 5 साल तक वो एक अपाहज हुकूमत के सरबराह होंगे, 3 साल, और वो किसी किस्म अगले वो 2 साल हो गए, 3 साल बाकी रह गए, अपाहज हुकूमत के सरबराह हैं, वो अपना कोई एजेंडा कोई मंशूर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, वो कोई कानून साजी नहीं कर सकते, ना कौमी असम्बली में उनको मेजॉरिटी है, ना सेनेट में मेजॉरिटी है, ना पंजाब असम्बली में मेजॉरिटी है, तो फिर ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत करने का फायदा क्या? ठीक, उनको चाहिए कि वो कौम से खिताब करें और उनको बताएं कि मेरा ये मंशूर था, एक लीडर बन के आए, जैसे कि और हुकूमत छोड़ दें। ठीक है, इस पे रद्द अमल ले लें। मजहर अब्बास साहब, दिस इज व्हाट इमरान खान नीड्स टू डू, हुकूमत छोड़ दें और कुछ हल ही नहीं है। मैं इस पे मोईद, इस पे मैं क्विकली एक जवाब दे दूं। जी शहबाज बोले क्विकली, बहुत क्विकली। शुक्रिया मदर अब्बास साहब। अच्छा मोईद, देखिए इसमें साबिर शाकिर साहब की बात अपनी जगह बजा, लेकिन उसमें एक चीज़ वो ज़रूर इस बात पे गौर करें कि इमरान खान साहब ने 24 साल जद्दोजहद करके यहाँ पहुँचे हैं। अब मार्जिनल आप बेहतरी तो दिखा सकते हैं, PIA को बहुत बुरी हालत से निकाल के आप यहाँ तक बेहतर ले आए हैं। आप बहुत सारी और जगहों पे जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर का 1 अरब 40 करोड़ तक खर्चा चला गया था, उसको खींच के आप 68 लाख तक ले आए हैं, जब आपका प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है, एक्टिव भी है, और वो वहाँ से परफॉर्मेंस भी ज़्यादा, एंगेजमेंट भी ज़्यादा उस ऑफिस की। आप क्या कह रहे हैं? एक अरब साल का 1 अरब खर्चा था, अब करोड़ से कम है। Are you saying this thing? 1 अरब 40 करोड़ तक, 1 अरब 40 करोड़ तक, और अब क्या 1 करोड़ से कम है? जी मेरी बात नहीं, अब 1 करोड़ से कम है। 1 अरब 40 करोड़ तक 60 करोड़ गया था। जी मोईद, मुझे बात पूरी करने देंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको। 1 अरब 40 करोड़ तक चला गया था, और प्राइम मिनिस्टर ने पहले साल में 40% कम किया और इस साल में 20% कम किया, और अब ये 68 करोड़ है। 70 करोड़ से कम 68 करोड़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, जिसमें सारी जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज होती है, सारी चीज़ें। और ये वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है जो पहले के बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कहीं ज़्यादा इंगेज्ड है। दूसरा, कश्मीर को आपकी फॉरेन पॉलिसी को कोई फेस नहीं था, आप पूरी दुनिया में आइसोलेट होकर रह गए थे। इस प्राइम मिनिस्टर ने वापस आपको वो चेहरा दिया, आप कश्मीर को आवाज़ दी, एम्बेसडरशिप दी, UN में जाके आवाज़ उठाई। तो या तो खान साहब सिर्फ आके सुबह कुर्सी पे बैठ जाते हो ना और शाम में उठ के चले जाते हो, तो फिर ये तो बात ठीक है कि आप लूली लंगड़ी गवर्नमेंट छोड़ दें और आप दे दें उन चोरों को वापस, ताकि वो दोबारा आके लूटें। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स किसी कॉज के लिए आप समझते हैं कि गवर्नमेंट लूली लंगड़ी नहीं है, दर्द है, तो आप ये करेंगे कि आप जितनी बेहतरी कर सकते हुए आप गिवन रिसोर्सेज में उतनी बेहतरी करने की कोशिश करेंगे, और अगली दफा आवाम के सामने जब मुकदमा रखेंगे तो बताएंगे जी ये मैं कर सका, ये मैं नहीं कर सका, ये मुझे आपने दिया था, ये मैंने परफॉर्म करके दिखाया आपको। मैं अपने घर का बिजली का बिल खुद देता रहा, मैंने कैंप ऑफिसेज नहीं बनाए, मैंने पैसा नहीं लूटा। साबिर शाकिर का आर्गुमेंट जी साबिर शाकिर का आर्गुमेंट ये है कि आपने ही कहा कि हुकूमत को वो सपोर्ट हासिल नहीं है, कानून में तब्दीली नहीं कर सकती, कोर्ट्स इंटरवेंशनिस्ट हैं, 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, रेडिकल चीजें करने, डिलीवर नहीं कर पाती उन चीजों पे। तो उसका जवाब साबिर शाकिर ने दिया कि फिर तरीका ये है कि हुकूमत, तो मोईद उसका जवाब ये है नहीं, मैंने ये कहा रेडिकल चेंजेस करने पे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं तज्जिए के दौरान, मार्जिनल तो हो रही हैं, रोज़ बेहतरी तो आ रही है। आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें 26% आप ऊपर आ गए, 26 दर्जे ऊपर आ गए हैं। आपने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत बेहतर किए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसमें 8.5 लाख लोग जाली थे, वो निकाल के आपने दुनिया की तारीख का, मैं ये कहूँगा इस तरह की डेवलपिंग कंट्री में सबसे बड़ा एहसास प्रोग्राम ट्रांसपेरेंट तरीके से रन करके दिखाया है। आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज किया, पहली दफ़ा पाकिस्तानी बाहर से छुड़ा के लाए हैं। आपने पहली दफ़ा बिजनेस को सही
لوگوں کے اوپر آپ نے بزنس کو جو کیا, چینی کے مافیا کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا, پہلی دفعہ ان کو ایکسپوز. ٹھیک ہے, یہ گیمبل تو نہیں ہو سکتی پھر, یہ تو جوا ہے. پولیٹیکل لیڈر تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں, پولیٹیکل لیڈر تو پھر کھیلتا ہے وہ, اور یہ ہیں بھی کپتان ہیں اور ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں کرکٹ کا, تو پھر یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اگر کرکٹ میں اور سیاست میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا آپ کو بھی؟ تو یہ نہیں, وہ بار بار مثالیں تو کرکٹ کی دیتے ہیں نا, تو اس لیے اگر وہ اپنا پلیئر چینج کر کے بھی انہوں نے دیکھ لیا اور مختلف پوزیشنیں بھی چینج کر کے دیکھ لی, اگر نہیں رزلٹ نکل رہا تو عوام کے پاس جائیں, اور عوام میں ان کو مقبولیت ہے تو فریش مینڈیٹ لے کے واپس آئیں, ورنہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھ کے دوبارہ ٹرائی کریں. تو یہ ہے, بجائے اس کے کہ آپ مفلوج بن کے گورنمنٹ کریں, اور جو مظہر عباس کہہ رہے ہیں کہ آج وقت ہے, اور اگر 3 سال کے بعد وہ جائیں گے تو یہ بات عوام نہیں سنیں گے کہ جناب آپ کے پاس وہ پھر. اچھا ایک مجھے بتائیں بات, پھر میں آگے چلتا ہوں. دوسری طرف آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مسائل ہیں اس کا حل کسی اور جماعت کے پاس ہے, پی ایم ایل این کے پاس یا پیپلز پارٹی کے پاس, جس قسم کا اکنامک چیلنجز ہیں, جس طرح سے معیشت بیٹھی ہوئی ہے, جیسے ڈالر اوپر جا رہا ہے, جیسے ایگریکلچر پروڈکشن نہیں ہے, انڈسٹریل پروڈکشن نہیں ہے, ان سب چیزوں کا حل ہے کوئی؟ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ان چیزوں کا حل نہیں ہے, اگر شہباز گل صاحب کا آرگومنٹ ہی لے لیا جائے, تو پھر اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ مساق معیشت کی آفر کی اپوزیشن نے, مختلف آفرز کی, تو پھر منیمم ایجنڈے پہ آپ ان کو ساتھ ملا لیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. احتساب ہوتا رہے گا, عدالتیں اپنا کام کریں گی, ایف آئی اے اپنا کام کرے گا, اینٹی کرپشن اپنا کام کرے گا, نیب اپنا کام کرے گی, تو پھر منیمم ایجنڈے پہ آ کے پھر آگے چلیں. اس سے پھر کیا ہوگا؟ نہیں, آپ کا مطلب ہے اگر اپوزیشن کو ساتھ لیں گے تو پھر اکنامک حالات بدل جائیں گے کیا؟ تو پھر وہ لیجسلیشن والا مسئلہ ختم ہو جائے گا نا, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لیجسلیشن نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے, دیٹس اے پوائنٹ.